تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی۔ یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پہ تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے۔ حنفیوں میں جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40ویں کے قائل نہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں۔ قوالی سننا شرعن کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی۔ کچھ علماء بریلوی مسلک کے اس کو جائز کہتے ہیں، بس یہی فرق ہے دیوبندی بریلویوں میں۔ لوگ پھر اسی کی وجہ سے جو یہ چیزیں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں، جو یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں۔ میسی ٹی وی یہ دیوبندیوں کا ایک چینل ہے جس کے اوپر ایک دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود کا ایک بیان اپلوڈ ہوا ہے جس کا عنوان ہے دیوبندی اور بریلوی میں فرق۔ مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی اور بریلوی میں فرق بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ دیا ہے۔ بیان یہ دیا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی کے درمیان فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا ساتہ 40واں اذان سے پہلے درود، فاتحہ، نظر و نیاز یہ کام کرتے ہیں، قوالی کرتے ہیں، قوالی کو درست سمجھتے ہیں، اور دیوبندی وہ بدعات کا رد کرتے ہیں اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو جو بدعات کا رد کرتے ہیں اور ان کاموں کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ دیوبندی کہلائے، ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے، اور جو تیجا ساتہ 40واں ششماہی برسی وغیرہ اور قوالی کرواتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو طارق مسعود صاحب نے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان بنیادی فرق جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص تاریخ کے ساتھ ہلکا سا بھی تعلق رکھتا ہے، تاریخ کے ساتھ ہلکی سی بھی جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی ان کے درمیان اصل اصولی اور بنیادی اختلاف یہ نہیں ہے۔ ان مسائل کا اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن یہ مسائل بنیادی اور اصولی مسائل نہیں ہیں۔ اصولی دیوبندی اور بریلوی کا جو اختلاف ہے وہ عقائد کا اور علماء دیوبند کی جو عبارات ہیں ان عبارات کے اوپر اہل سنت بریلوی مکتب فکر کے علماء کے جو مواخذات اور شرعی فتوے ہیں وہ ہیں، اور اس بات کا باقاعدہ اظہار مکتب فکر دیوبند کے بہت بڑے مناظر جن کو امام المناظرین دیوبندیوں کے ہاں کہا جاتا ہے، محمد منظور نعمانی، انہوں نے اپنی کتاب فتوحات نعمانیہ کے صفحہ 300 پر کیا ہے اور لکھا ہے کہ شاید بہت سے لوگ ناواقفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد و قیام، عرس و قوالی، فاتحہ، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی وغیرہ رسوم کے جائز و ناجائز اور بدعات و غیر بدعات ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں جو نظریاتی اختلاف ہے یہی دراصل دیوبندی و بریلوی اختلاف ہے، مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ان مسائل میں یہ اختلاف تو اس وقت سے ہے جبکہ دیوبند کا مدرسہ قائم بھی نہیں ہوا تھا اور مولوی احمد رضا خان صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان مسائل کے اختلاف کو دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ علاوہ ازیں ان مسائل کی حیثیت کسی فریق کے نزدیک بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کسی کو کافر یا اہل سنت سے خارج کہا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب اور ان کی خاص ضروریت کے علاوہ ہندوستان کے بہت سے علماء اور بہت سے علمی حلقے ایسے ہیں جن کی تحقیق اور رائے ان مسائل میں علماء دیوبند کی تحقیق سے مختلف ہے، مگر اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی تکفیر یا تفسیق نہیں کرتا۔ یہ منظور نعمانی دیوبندی عالم اور دیوبندی مناظر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو قوالی، عرس، فاتحہ، نظر و نیاز اور تیجا ساتہ 40واں ششماہی برسی یہ بنیادی اور اصولی اختلافات نہیں ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں۔ بنیادی اور اصولی اختلافات کیا ہیں؟ وہ ہیں علماء دیوبند کے عقائد اور ان کی کتابوں کے اندر جو عبارات خلاف اسلام، کفریہ اور گستاخانہ عبارت علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کے اوپر بنیادی اختلاف ہے۔ طارق مسعود صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شروع سے اہل سنت حنفی چلے آ رہے ہیں اور وہی جو حنفی چلے آ رہے تھے ان کی آگے پارٹیشن ہو گئی کہ ایک دیوبندی ہو گئے جو کہتے ہیں بدعات کا رد کرتے تھے اور انہوں نے بدعات کا رد کرنا شروع کر دیا، اور جو تیجا ساتہ 40واں کرتے رہے ان کو بریلوی کہا جانے لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حنفی چلے آ رہے تھے ان حنفیوں کے ساتھ اسی عقیدے پر اور اسی ڈگر پر، اسی منہج اور اسی نظریے کے اوپر کون قائم چلا آ رہا ہے؟ کیا دیوبندی چلے آ رہے ہیں یا بریلوی چلے آ رہے ہیں؟ ہندوستان میں، ہندو پاک میں جو اسلام آیا، جو مسلمان لوگ ہوئے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اور فقہ میں انہوں نے حنفی مذہب کو قبول کیا، وہ مسلمان کس عقیدے پر تھے؟ کیا وہ بریلوی نقطہ نظر جو آج عقیدہ ہے اس پر تھے یا دیوبندیوں کے عقیدے کے اوپر تھے؟
تو یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے، اور اپنے اور بیگانوں سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو قدیم سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور ان کی روش پر چلے آ رہے ہیں۔ شیخ اکرام اپنی کتاب موج کوثر کے صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ وہ ہیں جنہوں نے قدیم حنفی طریقوں کی شدت کے ساتھ حمایت کی، اور سلیمان ندوی وہ حیات شبلی کے صفحہ 46 پر لکھتے ہیں کہ تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنہ کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایون کے علماء تھے۔ اور یہ ایک اور کتاب ہے غیر مقلد عالم ثناء اللہ امرتسری، ان کی شمع توحید، اور شمع توحید کے صفحہ نمبر 63 پر وہ لکھتے ہیں کہ امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی ہندو و سکھ وغیرہ کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے یعنی انگریز کے آنے سے پہلے 80 سال پہلے تقریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور ایک اور حوالہ سنیں، یہ بریلویت کتاب ہے غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر صاحب کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں کہ بریلویوں کے عقائد کیا ہیں۔ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہیں ان کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں، جن کو صوفیہ کہتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ جو صوفیہ نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور ہند و پاک میں آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے صوفیہ کبار اولیاء اللہ، ان کے سینکڑوں سالوں سے مزارات، ان کی درگاہیں، ان کی خانقاہیں جو آباد ہیں، یہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے ان کو شروع نہیں کیا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اس کا آغاز نہیں کیا، اس کی ابتدا نہیں کی، بلکہ یہ صدیوں سے اہل سنت کا جو صوفیہ کا اور تصوف کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسی طریقے کی امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حمایت کی ہے، اور اسی طریقے کو شدت کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا۔ اپنے بیگانے سب مانتے ہیں، دیوبندی علماء نے لکھا، غیر مقلدین نے لکھا کہ مولانا احمد رضا بریلوی جو ہیں انہوں نے شدت کے ساتھ حنفی طریقوں کی جو ہے وہ موافقت کی اور اس کی حمایت کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حنفی طریقے کو چھوڑنے والے کون ہیں؟ ان صوفیہ کے منہجوں کو اور صوفیہ کے عقائد و نظریات کو شرک اور بدعت کہنے والے کون ہیں؟ اور ہندوستان میں کم از کم اس کی ابتدا کس شخص نے کی ہے؟ تو وہ ہمارے سامنے تاریخ میں نام آتا ہے مولوی اسماعیل دہلوی کا۔ مولوی اسماعیل دہلوی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا پوتا تھا، اور اس نے یہ کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ اس کتاب تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی، گستاخی کی، اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک لکھا کہ حضور نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کی کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اسی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجیے، باقی مالک سب کا اللہ، بندگی اس کی کیجیے۔ اور پھر اسی کتاب تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کی شان کے اگرچہ مار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور اسی کتاب تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ نبی کا مقام امت کے اندر ایسے جیسے گاؤں کے اندر چودھری کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ عبارات اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی۔ یہ کتاب جب لکھی گئی، اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد پورے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی۔ یہ ابوالکلام آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی، اس کے صفحہ نمبر 36 پر یہ بات موجود ہے کہ مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہمدرس تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا، تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی۔ اس کتاب تقویۃ الایمان کے لکھے جانے کے بعد تمام علماء میں ہندوستان بھر میں ہلچل مچ گئی، اور یہ تقویۃ الایمان کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے جس نے اپنے آباء و اجداد کے مسلک اور عقیدے سے اور حنفیت سے انحراف کیا۔ اس کا ایک حوالہ یہ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے امداد المشتاق۔ امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 82 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ مولوی اسماعیل شہید موحد تھے، چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک کے پیران خود مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار فرمایا۔ یعنی اپنے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے مسلک اور ان کے عقیدے کو سب سے پہلے چھوڑا ہے تو اسماعیل دہلوی نے، اور اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی حکیم الامت اپنی یہ کتاب ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں کہ اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی۔ اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی
اور لکھنے کے بعد جب کتاب کو پیش کیا تو اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ہوگی، اور آگے لکھا کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان نقل کیا ہے اسماعیل دہلوی کا کہ اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھ دی ہے، جو شرک خفی تھا اس کو شرک جلی لکھ دیا ہے، اور اس میں ایسے سخت الفاظ بھی آگے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ لوگ لڑ بڑھ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ کئی سال گزر گئے ہیں، وہ لڑ بڑھ کے ٹھیک ہونے والی بات نہیں آئی، اور آج تک وہ لڑائی اور جو آگ اسماعیل دہلوی نے لگائی تھی وہ آگ آج تک نہیں بجھ سکی۔ تو اصل میں جو بیسک بنیادی اختلاف ہے وہ اسماعیل دہلوی سے شروع ہوتا ہے، جب اسماعیل دہلوی نے کتاب تقویۃ الایمان لکھی اور صراط مستقیم لکھی۔ اب مورد الزام امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ڈٹ کے حنفی طریقوں کی حمایت کی ہے، اور جو صوفیہ اور اہل سنت و جماعت کا مذہب اور مسلک تھا اسی کو تھام کے رکھا ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ ایک تو تھی تقویۃ الایمان، اور تقویۃ الایمان کے بعد یہ سلسلہ گستاخیوں کا اور کفریات کا رکا نہیں، بلکہ اس طرح کی عبارات اور اس طرح کی تحریرات اپنی کتابوں کے اندر علماء دیوبند نے لکھی جو کہ غیر اسلامی تھیں، اور ان عبارات کے اوپر اور ان تحریرات کے اوپر امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ سے پہلے بھی اہل سنت و جماعت کے کئی علماء نے گرفت کی۔ مثلاً ایک کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، مولوی خلیل احمد سہارنپوری کی براہین قاطعہ، اور اس براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی توہین اور گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک لکھا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی، اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے فتویٰ دینے سے پہلے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اہل سنت کے عالم مناظر، اور یہ وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے خلاف رجم الشیاطین کتاب لکھی۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، مولوی خلیل احمد سہارنپوری کے خلاف۔ اور پھر علماء دیوبند کے بہت بڑے امام اور عالم جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کہلاتے ہیں، مولوی قاسم نانوتوی، ان کی کتاب تحذیر الناس۔ اس کتاب تحذیر الناس میں اس میں قاسم نانوتوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 40 پر یہ لکھتا ہے، بالکل خطبے کے شروع میں لکھتا ہے کہ سو اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ تو سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اور حضور کے سب نبیوں کے بعد میں تشریف لانے کو کہا کہ یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم جانتے ہیں کہ پہلے آ جانا یا آخر میں آ جانا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں آنا، خاتم النبیین ہونا، یہ حضور کی فضیلت ہے، حضور کی مدح ہے۔ اور صفحہ نمبر 65 پہ لکھا کہ بالفرض، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 85 پہ لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا گیا، اور کہا گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں، ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ فرق آتا ہے، جب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں رہیں گے، تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آئے گا۔ یہ دوسری عبارت ہے۔ اور یہ تیسری کتاب ہے حفظ الایمان، جو کہ مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر
یہاں تک لکھا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وافر و کثیر کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ اور یہ اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یہ عبارت لکھی ہے، جس عبارت پر علماء اہل سنت نے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے گرفت کی اور اس پر شرعی مواخذہ کیا، شرعی فتوے دیے، اور یہ عبارت گستاخی ہے۔ خود اشرف علی تھانوی کے اپنے مریدوں کو بھی یہ تسلیم ہے۔ اسی کتاب کے اندر ایک رسالہ ہے تغییر العنوان فی بعض عبارات حفظ الایمان، صفحہ نمبر 28 پر لکھا ہے، مریدوں نے کہا ہے تھانوی صاحب سے کہ مہربانی کر کے آپ اپنی اس عبارت سے رجوع کر لیں، کیونکہ آپ کی یہ عبارت جو ہے جب ہم بادی نظر میں دیکھتے ہیں تو یہ سخت سوء ادبی کو مشعر ہے، یعنی پڑھتے ہی انسان کی توجہ اور انسان کی سوچ جو ہے وہ فوراً بے ادبی کی طرف جاتی ہے کہ اس عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی جو ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ عبارات تھیں اور یہ کفریہ اور گستاخانہ عبارات تھیں، جن عبارات کے اوپر علماء اہل سنت نے بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ نے گرفت کی اور شرعی فتوے دیے۔ رہ گئی بات یہ کہ ان عبارات کو اور ان عبارات کے لکھنے والوں کو اور ان علماء کو دیوبندی مکتبہ فکر کے ہاں حیثیت کیا ہے؟ تو یہ کتاب ہے مسلک علماء دیوبند، قاری طیب قاسمی، جو کہ حکیم الاسلام کے لقب سے دیوبندیوں کے ہاں جانے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر لکھتے ہیں، علماء دیوبند کا نقطہ آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اسی کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسلک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا اور علماء دیوبند کے نام سے موسوم ہوا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دارالعلوم کے وہ مقاصد جو اس کے مقدس بانی اور بانی کے رفقا کا اہل اللہ کے طرز عمل اور عملی تعلیم سے نمایاں ہوئے پیش کر دیں، تاکہ یہ مسلک نظری طور پر ہی نہیں عملی انداز سے بھی سب کے سامنے آ جائے۔ اس مسلک کے لحاظ سے اگر دارالعلوم کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اسلاف اور مؤسسین مدعیان مسلک ہی نہ تھے بلکہ مسلک کا عملی نمونہ بھی تھے، اور بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم مسلک کے ان نظری اور عملی پہلوؤں کا مجسم پیکر تھے۔ گویا اس مسلک کے جامع کو اگر مجسم کہا جائے تو حضرت نانوتوی کی ذات بن جاتی ہے، جس کے قول و عمل سے نہ صرف اس مسلک کے سارے گوشے واشگاف ہوئے بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بنائے اغراض و مقاصد بھی اسی مسلک کی روشنی میں مشخص ہوئے۔ تو اس عبارت سے بالکل واضح ہو گیا کہ علماء دیوبند جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے، ان کے نظریات اور ان کے افکار اور ان کے جو عقائد ہیں وہ چلتے ہیں اسماعیل دہلوی سے، اور ان کے جو بڑے ہیں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی، خلیل احمد سہارنپوری سے، اور یہ تمام دیوبندی اکابرین وہ فالو کرتے ہیں وہابی عقائد و نظریات کو، اور اس قدر وہابی عقائد و نظریات کے گرویدہ ہیں کہ یہ ملفوظات حکیم الامت ہے تھانوی صاحب کی، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 75 پہ ملفوظ نمبر 115 تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ تو وہ تو اس قدر وہابیوں کے گرویدہ تھے، وہابیوں کے ساتھ ان کی ایسی محبت ہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں، 10,000 روپیہ ہو تو ہم تو لوگوں کو وہابی بنا دیں۔ اور یہ علماء دیوبند کے عقائد کی کتاب المحند المفند، اس کے صفحہ نمبر 38 پہ وہابیت کی تعریف لکھی ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندی شخص کسی کو وہابی کہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ فاسد ہے، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ سنی حنفی ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، بدعت سے بچتا ہے۔ یہ وہابیوں کی شان بیان ہو رہی ہے دیوبندی علماء کے نزدیک، اور یہ فتاوی رشیدیہ ہے مکتبہ فکر دیوبند کے قطب الاقطاب رشید احمد گنگوئی کا۔ اس کے صفحہ نمبر 110 پہ سوال ہوا کہ وہابی مذہب یہ کون سا فرقہ ہے، تو جواب کہتے ہیں کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، باقی بندہ آپ کو دعا گو ہے۔ تو اور آگے لکھا ہے کہ 280 صفحے پہ کہ سوال ہے کہ عبدالوہاب نجدی کیسے شخص تھے، تو جواب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبدالوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے روکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی، واللہ تعالی عالم۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا۔ تو یہ وہابیوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور وہابیوں کے ساتھ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اور وہابی فکر ہی کو یہ فالو کرتے ہیں جو کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے چلائی تھی، اور اس کے بعد اس کو پرموٹ کیا ہے ہندوستان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کتاب تقویۃ الایمان کی صورت میں۔
باقی رہ گئی اہل سنت و جماعت بریلویوں کی بات، تو اہل سنت و جماعت بریلوی بحمد تعالیٰ انہی نظریات پر، انہی عقائد پر اور انہی معمولات کے اوپر قائم ہیں، اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کی ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ان کا معمول شروع سے چلا آ رہا تھا۔ یہاں تک بات ہے معمولات کی، تو ہمارے جتنے معمولات ہیں وہ بزرگان دین کے مزارات ہوں، ان کی خانقاہیں ہوں، اور تیجا، ساتہ، 40واں ششماہی برسی کا معمول ہو، میلاد کا معمول ہو، فاتحہ اور نظر و نیاز کا معمول ہو، یہ ہمارے بحمد تعالیٰ معمولات وہ ہیں جو ان شخصیات سے چلے آ رہے ہیں جو دیوبندیوں کے ہاں بھی مسلمہ شخصیات ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ یہ فتاوی عزیزی ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا، جو کہ اسماعیل دہلوی کے چاچا جان ہیں۔ یہ اپنے فتاوی کے صفحہ 189 پہ لکھتے ہیں کہ جس کھانے کا ثواب حضرت امامین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ و قل و درود پڑھا جائے، وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ فاتحہ درود والے کھانے کو کہتے ہیں کہ وہ برکت والا ہو جاتا ہے، اور اس کا کھانا جو ہے وہ بڑا متبرک ہے۔ اور یہ تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے اور اسماعیل دہلوی کے چاچا جان، صفحہ 214 پہ لکھتے تحفہ اثنا عشریہ کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستن، یعنی مولا علی اور ان کی تمام اولاد کو ساری امت پیروں کی طرح مانتے ہیں۔ امور تکوینیہ راب عیشہ وابستہ میدانت، اور امور تکوینیہ ان سے وابستہ جانتے ہیں۔ و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام عیشہ رائج و معمول گردیدہ، اور اہل سنت اور امت کا یہ معمول ہے کہ وہ نظر و نیاز اور فاتحہ اور صدقات بطور اصال ثواب ان کے نام پر یہ رائج اور معمول ہے امت کے اندر۔ چنانچہ بجمی اولیاء اللہ ہمیں معاملہ صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں بلکہ تمام اولیاء اللہ کے ساتھ اہل سنت و جماعت اور پوری امت اسی طریقے سے جو معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہ تفسیرات احمدیہ ہے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے استاذ ملا جیون رحمۃ اللہ کی، اس کے صفحہ نمبر 45 پر وہ لکھتے ہیں کہ ومن ہا ہنا علما، یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، وہ گائے جو اولیاء اللہ کے نام پر اصال ثواب کے لیے نظر کی جاتی ہے، کما ہوا رسم فی زماننا، جیسے کہ ہمارے زمانے میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، حلال طیب، کہتے ہیں وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، لانہ لم یذکر اسم غیر اللہ علیہ وقت الذبح، کیونکہ بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ وان کانوا ینظرونہا، اگرچہ اس کو اللہ کے ولیوں کی نظر کیا گیا ہے، اس معنی میں کہ ان کو اصال ثواب کیا ہے، یعنی نظر عرفی نہ کہ نظر شرعی۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ کی عبارات سے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی عبارات سے، دیگر کتنی عبارت پیش کی جا سکتی ہیں، یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ حنفیوں کا معمول شروع سے قدیم سے رائج ہے، اس کی حمایت دیوبندیوں نے نہیں کی بلکہ اس کی حمایت اگر کی ہے تو بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلویوں نے کی ہے، اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شدت سے اس کی حمایت کی ہے۔ باقی رہے گی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ جو قوالی کرواتے ہیں وہ بریلوی ہوتے ہیں اور جو قوالی کی مخالفت کرتے ہیں وہ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں ایک فتویٰ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ کی جلد 24 سے پیش کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ صفحہ 113 24ویں جلد فتاوی رضویہ کی، اس پر لکھتے ہیں ایسی قوالی یعنی مزامیر اور جس میں جو نا وہ موسیقی اور آلات موسیقی کا استعمال ہو اور غیر شرعی اس میں چیزیں فرماتے ہیں، ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہ گار ہیں، اور ان سب کا گناہ ایسا کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ وہ تو شدت کے ساتھ جو مزامیر اور دف اور موسیقی اور آلات موسیقی اور مزامیر کے ساتھ جو قوالی گائی جاتی ہے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ اور طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قوالی کی حمایت کرتے ہیں اور قوالی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ بریلوی کہلاتے ہیں، اور جو قوالی کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ دیوبندی کہلاتے ہیں، ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اب طارق مسعود صاحب کے بیان کے اندر کتنی کی صداقت اور کتنی کی سچائی ہے یہ آپ خود اس کا